علوم دینیہ سیکھنے کی ضرورت حاصل کرو۔ ہم نے اور آپ نے یہ سمجھا کہ دنیا کما لیں گے، مال کما لیں گے، پیسے کما لیں گے، ہم کو مال مل جائے گا، زمین کے مالک ہو جائیں گے، جائیداد کے مالک ہو جائیں گے، گاڑی کے مالک ہو جائیں گے، بنگلے کے مالک ہو جائیں گے۔ ارے میرے محترم دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، ارے سن لو، قارون خزانے کے مالک تھا اور بہت سے لوگ گزرے ہیں جو پورے زیورات نہیں بلکہ بڑے بڑے خزانے کے مالک تھے، لیکن اللہ نے سب کو ختم کر دیا۔ آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس زمین ہے، آپ کے پاس جائیداد ہے، آپ کے پاس گھر ہے، آپ کے پاس گاڑیاں ہے، کیا اللہ آپ کو نہیں بلائے گا؟ ارے سن لو، کان کھول کر کے سن لو، اگر اللہ نے آپ کو یہاں بھیجا، اللہ نے آپ کو یہاں پیدا فرمایا، چاہے وہ اس دنیا کے اندر ہو، چاہے وہ ہندوستان کے اندر ہو، چاہے وہ انگلستان کے اندر ہو، چاہے وہ افغانستان کے اندر ہو، دنیا کے کسی کونے کے اندر آپ ہیں، بشر بنا کر کے بھیجا، انسان بنا کر کے بھیجا، ایک مقصد کے تحت بھیجا۔ وہ مقصد کون سا ہے؟ ارے وہ مقصد وہی ہے جو مقصد نبی لے کر کے آئے تھے، وہی مقصد ہمارا اور آپ کا بھی ہے۔ کیا ہمارا مقصد بدل گیا؟ کیا ہمارا اصول بدل گیا؟ کیا ہمارا قانون بدل گیا؟ کیا ہمارے طریقے بدل گئے؟ ارے ہم اور آپ بدل گئے، ہم اور آپ بدل گئے۔ ہمارے اور آپ کے بدلنے سے زمانہ بدل گیا، شہر بدل گیا، گاؤں بدل گیا۔ ہم نے اور آپ نے یہ سوچا معاشرے کو بدل دیں گے، مدارس کو بدل دیں گے، مکاتب کو بدل دیں گے، مساجد کو بدل دیں گے، لڑکیاں بدل جائیں گی، لڑکے بدل جائیں گے، والدین بدل جائیں گے، لڑکے بدل جائیں گے۔ نہیں، قرآن کے جو احکام نازل ہوئے ہیں وہ کبھی نہیں بدل سکتے ہیں۔ قرآن نے جو کہہ دیا ہے وہ کبھی نہیں بدل سکتا۔ میں یہ کہہ رہا تھا، قرآن اعلان کرتا ہے، مسلمانوں، جو تم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، جو تم پر پریشانیاں آ رہی ہیں، جس پریشانی کا تم شکار ہو رہے ہو، چاہے مال کے اعتبار سے، چاہے جان کے اعتبار سے، چاہے جال کے اعتبار سے، چاہے جائیداد کے اعتبار سے، چاہے بیوی بال بچے کے اعتبار سے، چاہے شہر اور قریہ کے اعتبار سے، چاہے محلے کے اعتبار سے، چاہے قصبے کے اعتبار سے، چاہے اپنے آل و اولاد کے حساب سے، یاد رکھیے یہ ساری پریشانیوں کا نتیجہ ہمارے اور آپ کا ہی ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے ان پریشانیوں کو کچھ نہیں سمجھا، ارے یہ تو آتا رہتا ہے، ہم نے یوں ہی سمجھ لیا، تو یاد رکھیے قرآن کی باتیں، احادیث کی باتیں، قرآن کی باتیں کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ قرآن کی باتیں آپ کو علم نہیں ہے، آپ کے اندر سمجھ نہیں ہے، آپ کے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ ارے میرے دوستو، ذرا سا قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے اور سمجھیے کہ کن کن باتوں کو اللہ نے قرآن میں لکھا، کن کن باتوں کو حضرت جبرائیل کے واسطے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا۔ ہمارے امتی کو بتلا دینا، ہمارے امتی کو بتلا دینا، ارے ہمارے امتی کو بتلا دینا کہ وہ فلاں کام کرے گا تو جہنم میں جائے گا، وہ فلاں کام کرے گا تو جنت کا مستحق ہوگا۔ اگر وہ دنیا چاہے گا، دنیا 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 کرتا رہ جائے گا، اسے مجھے مقدر میں ہوگی وہی ملے گا۔ میرے دوستو، آج پورا معاشرہ چاہے وہ عورتوں کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ مرد کے حساب سے ہو، چاہے وہ کسی کے بھی حساب سے ہو، یہ سارا کا سارا معاشرہ دنیا کے اندر ہے۔ ہر اعتبار سے چھوٹا چھوٹا بچہ بڑا ہوا، ہم نے اور آپ نے اپنے والدین کی رضامندی سے دلی اور بمبے کا رخ کرا دیا۔ ارے کیوں؟ پیسے کی لالچ سے تھوڑا سا بڑا ہوا، ہم نے اور آپ نے دلی اور بنگلور کا رخ کرا دیا، جا بیٹا کارخانے میں کمانا اور مجھے پیسے بھیجنا۔ ارے اگر آپ کے دل اور دماغ کے اندر یہ باتیں ہوتی کہ سنو بیٹا، نہیں، مجھے قرض لے کر کے علم
تمہیں حاصل کروانا ہو، مجھے کسی سے پیسے لے کر کے تمہیں علوم دینیہ سے آراستہ کرانا ہو، مجھے کہیں سے پیسے لے کر کے بھی تم کو علم پڑھانا ہو، تمہیں شکشا دینا ہو، تمہیں تعلیم دینی ہو، یقیناً میں تمہیں تعلیم دوں گا۔ لیکن جس ماں کے اندر، جس شوہر کے اندر، جس بیوی کے اندر، جس عورتوں کے اندر، جس لڑکیوں کے اندر دل کی دنیا سما گئی، گویا دنیا کی باتیں دل میں سما گئی، ارے مدرسے میں پڑھنے سے کیا ہوگا، اسکول میں پڑھنے سے کیا ہوگا، ارے جاؤ بمبے پیسہ کمانا، آج کل پیسے کا زمانہ ہے، بالکل صحیح بات ہے، پیسے کا زمانہ ہے، لیکن میرے دوستو آپ کے مقدر میں جو ہوگا اللہ اس کو نہیں ٹالے گا۔ آپ